بات پوچھ دی۔ وَأَنَّهُ لَيَسِيرُ عَلَىٰ مَن يَسِّرُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ۔ جی ہاں، تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھ دی۔ ہاں، وَأَنَّهُ لَيَسِيرُ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ جس پر آسان کرے اس کے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تعبد اللہ، تو عبد یعبد ہے نا، تعبد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، یعنی جو ہے وہ خیر کا دروازے کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں؟ تو فرمایا کیا؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ خیرات گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور جو ہے وہ مرد کا رات کے تنہائی میں نماز پڑھنا، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا۔ ثم پھر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، حتیٰ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون تک پڑھے۔ ثم قال، پھر فرمایا، الا ادلک برأس الامر وعمودہ، کہ فرمایا کیا تمہیں ساری چیزوں کا سر اور ستون اور کوہان کی بلندی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلت بلی یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں کہ جہاں پہ سامنے آقا موجود ہوں، پھر آپ فرمائیں کہ میں یہ نہ بتا دوں، یہ نہ بتا دوں، یہ نہ بتا دوں، تو کتنی خوشی ہوگی۔ کہتے ہیں بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے۔ تو فرمایا کیا؟ تو فرمایا رأس الامر الاسلام، رأس الامر الاسلام، یعنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ ساری چیزوں کا سر، ساری چیزوں کا سر وہ کیا ہے؟ الاسلام، اسلام کو ماننا، اسلام کو ماننا۔ پھر فرمایا کہ وہ عمودہ، اور اس کا ستون الصلاۃ، نماز، ٹھیک ہے، وذروۃ سنامہ، اور کوہان کی بلندی کیا ہے؟ الجہاد، جہاد کرنا۔ اب آگے بتائیں گے کہ جہاد کیا ہے۔ ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، ان سب کے اصل کے بارے میں نہ بتا دوں؟ قلت بلی یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا نبی اللہ ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانہ، تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک پکڑا، فقال، پھر فرمایا، کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، تم اس پر کنٹرول کرو، اسے روک کے رکھو۔ فقلت یا نبی اللہ وانا المؤاخذون بما نتکلم بہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہمیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی جو ہم زبانی گفتگو کرتے ہیں، کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ہمیں پکڑی، ہمیں جو ہماری پکڑ ہوگی؟ تو فرمایا ثقلت کو اموں کو یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم پر روئے، یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان کس وجہ سے ڈالے جائیں گے؟ اس وجہ سے ڈالے جائیں گے کہ ان کی زبانوں کی کرتوت کی وجہ سے، ان کے جو ہے وہ زبانوں نے ایسے کرتوت کیے کہ جس کے صرف زبان کے کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے۔ ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے اور اللہ کے لیے عطا کرے اور اللہ کے لیے منع کرے تو اس نے ایمان مکمل کر دی۔ یعنی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس لیے
کہ رب راضی ہو۔ کسی انسان سے بغض رکھتا ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان شریعت کا پابند نہیں ہے تو اب وہ اس وجہ سے نفرت کرتا ہے کہ یہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ کوئی غریب ہے، اب جو ہے وہ یہ سوچ کر اسے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یا کسی کو منع کرتا ہے، دیکھتا ہے کوئی گناہ کر رہا ہے اسے منع کر دے کہ رب راضی ہو جائے، تو گویا کہ اس نے ایمان مکمل کر دی۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ہاں، کہ افضل اعمال کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کیا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے، یعنی کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ ہیں کہ جس سے دوسرے لوگ اپنے خونوں پر اور اپنے مالوں پر مطمئن رہیں، یعنی جیسے سامنے والا جو شخص ہے تو اگر وہ دیکھے کہ ہاں یہ سامنے والا شخص ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل بے فکر رہیں، ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ کامل مومن اور کامل مسلم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ مجاہد وہ ہے، ہاں مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کمر بستہ رکھے، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو تیار رکھے۔ والمہاجر من حجر الخطایا، اور مہاجر وہ ہے کہ جو گناہوں سے رک جائے، والذنوب، اور گناہوں سے رک جائے، والخطایا، اور خطاؤں سے رک جائے۔ عن انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ اللہ، فرمایا اس کا ایمان نہیں جس کے جو امانت دار نہیں، یعنی کامل ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا جو جو امانت دار نہ ہو۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس طرح سے جو بدعہدی کرے اس کا کوئی دین نہیں۔ تو ہمارا یہ فصل ثانی مکمل۔ اب آتے ہیں فصل ثالث۔ عن عبادۃ بن ثابت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر آگ کو حرام فرما دے گا۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرا اس حال میں کہ اس کا یقین اور ایمان تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ مسلم۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان، دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں واجب کرنے والی کیا ہے؟ فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا، کہ جو مرا اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو جہنم میں داخل ہوگا۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا، اور جو مرا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ مسلم۔